آزاد جموں کشمیر کے انتخابات L41 L2 کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول والٹن میں مرد و خواتین کے لیے الگ الگ پولنگ بوتھ قائم کر دیے گئے ہیں۔ کیا انتظامات ہیں اس وقت، کیا پولنگ اسٹیشن پر صورتحال ہے، جان لیتے ہیں۔ حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن بتائیے۔ جی بالکل، آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں لاہور سے جو مہاجرین کی 2 نشستیں ہیں ان کے لیے جو پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا تھا وہ جاری ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ میں۔ اگر بات کی جائے LA41 ویلی 2 کے انتخابات کے حوالے سے تو والٹن روڈ، اس کے ساتھ ساتھ گلبرگ اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ پولنگ کا عمل جو کہ صبح 8 بجے شروع ہوا تھا وہ اب جاری ہے۔ صبح کے اوقات میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ درمیان میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ میں کچھ بہتری آئی تھی، لیکن اس وقت بھی جو ہے ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر، اور اکا دکا ووٹرز جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ LA41 ویلی 2 کے ریٹرننگ آفیسر حماد بادل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ گریجویٹ کالج کا پولنگ اسٹیشن کا دورہ بھی کیا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ تمام تر امیدواروں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں، اور انہیں 4 سے 5 شکایات صبح سے اب تک جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں، جن کا فوری طور پہ ازالہ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کا عمل جو ہے وہ پرامن طریقے سے جاری ہے، اور تمام تر جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی سمینہ خالد گھرکی نے بھی جو ہے وہ اپنے کیمپ کا دورہ کیا ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے اس حلقے کی تو اس حلقے میں 9 امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام عباس میر، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے عامر شاہ، اسی طرح سے جماعت اسلامی کے منظور ڈار، اور استحکام پاکستان پارٹی کے سعید ڈار جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار صبا دیوان جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ جبکہ صبح کے اوقات میں پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد امیدوار صبا دیوان نے جو ہے وہ یہ الزام عائد کیا تھا کہ ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو پولنگ ہال سے باہر جو ہے بٹھایا جا رہا ہے، اور جو بیلٹ باکسز ہیں خاص طور پہ وہ کسی دوسرے کمرے میں رکھے گئے ہیں۔ تاہم نون لیگ اور اس کے امیدوار عامر شاہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں منظور ڈار، ان کی جانب سے یہ الزامات جو ہیں ان کو مسترد کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ شفاف طریقے سے جاری ہے۔ جبکہ عامر شاہ جو کہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا جو سورج ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی فتح سے طلوع ہوا ہے، اور جب رزلٹ آئیں گے، جب نتائج سامنے آئیں گے تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی۔ جبکہ گاہے بگاہے جو یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے کیمپ قائم ہیں وہاں پہ کارکن جو ہیں وہ نعرے بازی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ گہما گہمی کی بھی صورتحال جو ہے وہ بن جاتی ہے، جبکہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ اس وقت تک پرامن طریقے سے جاری ہے۔ جی پرامن طریقے سے جاری ہے۔ یہ بھی بتائیے گا حسن کہ آپ نے ذکر کیا مرد و خواتین کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن پر ووٹ کاسٹ کرنے آ رہی ہے، بزرگ افراد بھی یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی الگ سے انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ ہم نے دیکھا مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ جو ضعیف افراد ہیں، خاص طور پہ جن میں خواتین بھی شامل ہیں، وہ بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں، اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اور خاص طور پہ 4 سے 5 ووٹرز ایسے بھی دیکھنے میں آئے جو کہ ویل چیئرز پہ خصوصی طور پہ یہاں پہ پہنچے ہیں، اور اپنا جو ووٹ کا حق ہے وہ استعمال کیا ہے اپنے امیدوار کے چناؤ کے لیے۔ جی حسن، یہ بھی بتائیے گا کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ناگہانی صورتحال پیدا ہوئی ہو، کارکنان کی جانب سے جو ہے منتشر ہوئے ہوں، ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہو پولنگ سٹیشن پر؟ نہیں، اس وقت تک اگر بات کی جائے کہ جس پولنگ سٹیشن پہ میں نے وزٹ کیا ہے وہاں پہ کوئی بھی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی، اور پرامن طریقے سے جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ جبکہ پولیس کی بھی بھاری نفری جو ہے وہ تمام پولنگ سٹیشنز کے باہر موجود ہے، جو کہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو پولنگ سٹیشن کے اندر خاص طور پہ جانے نہیں دے رہے ہیں۔ جی حسن، یہ بھی بتائیے گا جس پولنگ سٹیشن پر آپ موجود ہیں یہاں پر کن سیاسی کارکنان کی جانب سے وزٹ کیا گیا ہے صبح سے اب تک؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے میں اس وقت موجود ہوں جیسے کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج گلبرگ میں، تو یہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی سمینہ خالد گھرکی، اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے لاہور کے صدر ملک زمان نصیب نے جو ہے وہ اپنے کیمپس کا دورہ کیا ہے۔ جبکہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما بھی گاہے بگاہے اپنے جو پولنگ کیمپس ہیں ان کا دورہ کر رہے ہیں اور اپنے کارکنوں کو جوش دلا رہے ہیں۔ جی
ٹھیک ہے، حسن علی آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.